اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائی تو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ آپ کو خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. تمام نبیوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا. اور حاضرین کرام، آپ جو دین لے کر آئے وہ تمام ادیان میں افضل ہے. جو کتاب لے کر آئے وہ تمام کتابوں میں افضل ہے. جو قانون لے کر آئے وہ تمام قوانین میں افضل ہے. جو نظام لے کر آئے وہ تمام نظاموں میں افضل ہے. اور جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہے. جس سال میں جلوہ گر ہوئے تو وہ سال تمام سالوں سے افضل ہے. جس مہینے میں تشریف لائے تو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں افضل ہے. جس وقت تشریف لائے وہ تمام اوقات میں افضل ہے. اور اسی طرح جس قبیلے میں آپ تشریف لائے تو وہ قبیلہ تمام قبیلوں میں افضل ہے. جس خاندان میں تشریف لائے تو وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل ہے. اور اسی طرح جس محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تمام محفلوں سے افضل ہے. کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، تو جس نے میرا ذکر کیا گویا اس نے آپ کا ذکر کیا. تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے جو کسی اور ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بخشی. اور اسی طرح جب کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، کوئی شے نہ تھی، کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، اس وقت بھی خود اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا ذکر خیر فرما رہا تھا. اور جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، یہ اعلان ہو جائے گا کہ کل من علیہا فان،
کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فنا کر دے گا تو اس وقت بھی حضور پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس موقع پر حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، بارگاہ رب العالمین سے طائر صدرہ حضرت روح الامین بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے اے محبوب وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں میرا چرچا ہوتا ہے وہاں وہاں آپ کا چرچا ہوتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اب قرآن مجید یہ فیصلہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ معلوم کرنا پڑے گا، یہ ہمیں جاننا پڑے گا، یہ معلوم اس آیت کریمہ سے ہو چکا ہے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں وہاں محبوب خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں رب العالمین کا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت اور عظمت کے کیا کہنے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفعتوں کا شرف عطا فرما دیتے ہیں، اسے بلندیوں کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نام پاک کی برکت کے کیا کہنے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور آپ 300 سال تک روتے رہے، اور جب حضور پاک علیہ السلام کا نام پاک لے کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ قرآن مجید اس پر گواہی دے رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ سے توبہ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھ لیے تھے، وہ کون سے الفاظ تھے جس کا القاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، اے رب العالمین، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، مولا تو مجھے بخش دے، میری خطا کو معاف فرما دے، میری لغزش کو معاف فرما دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تجھے اس نام کا علم کیسے ہوا؟ ابھی تک میں نے ان کو جسم کے ساتھ پیدا نہیں فرمایا، اس نام سے تم باخبر کس وجہ سے ہو گئے؟ وہ کون سی چیز تھی تو جس نے تمہیں اس نام سے واقف کروا دیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم میں روح بخشی، اور جب میں نے اپنے سر کو اٹھا کر عرش پر دیکھا، عرش کے ستونوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو مولا میں نے جان لیا کہ جس نام تو نے جس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، تو اسے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ہاں میں اس سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے تمہاری لغزش کو، تمہاری خطا کو ان کے وسیلے سے ہی معاف فرما دیا ہے، تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے نام پاک کی اس قدر برکتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتار دیا گیا 300 سال تک روتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی حیا کرنے لگے، اس قدر اللہ سے شرمانے لگے کہ 300 سال تک آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب نہیں اٹھایا، شرماتے ہوئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، یہ سوچتے ہوئے آپ نے 300 سال تک آسمان کی جانب اپنا چہرہ نہیں اٹھایا۔ لیکن آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، بجائے توبہ کرنے کے اپنے گناہوں پر ہی اڑے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرتے رہتے ہیں، پیارے آقا کے طریقوں کو ہم پامال کرتے رہتے ہیں، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے دامن کو تھامنے والے ہیں، حضور سے اپنی نسبت کا ہم اعلان کرتے ہیں، حضور سے اپنی محبت کے ہم دعوے کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، جب تک ہم میدان عمل میں نہیں آئیں گے، عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، صحیح طور پر حضور سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ہمارے کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے نہیں ہیں، کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کی ایسی برکتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ جب بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے تمام مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ کیوں کر لوں میں ہر دم آپ کا نام یا رسول اللہ، نہ کیوں کر لوں میں ہر دم آپ کا نام یا رسول اللہ، ہوئی حل